کو ایکٹر بننے کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑی ہوگی نا, ایسا بہت نہیں زیادہ, کہ بہت پولیس زیادہ. والے ہیں ابا تو انہوں نے سورس لگایا, ایسا تو کچھ بھی وہ نہیں تو ہوتا. بلکہ الٹ تھا نا جی, ان کے خوف سے تو میں زیادہ بلکہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. انہوں نے مدد کیا کرنی تھی. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس فیلڈ میں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, تو وہ ساری کی, وہ سارا لاہور میں آ کے پہلے 3-4 سال میں نے 3 ڈرامے کیے ہوں گے 4 سال میں, تھیٹر ڈرامہ. کبھی مل گیا, پھر ادھر پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں سینئرز کو. اور وہ وقت میں سمجھتا ہوں اس لیے بہت ہی پیارا استعمال ہوا میرا کہ اس وقت بہت بڑے لوگ تھیٹر کرتے تھے. شعیب ہاشمی صاحب, بہت بڑا نام, جن کے بہت بڑے جو ہیں ایکٹرز, ان کے ساتھ آپ نے شاگرد, میں ان کی ریہرسلیں دیکھتا رہا. اچھا. انہوں نے میرے ہوتے ہوئے ایک ڈرامہ کیا قصور اپنا, تو وہ جب ریہرسل کر رہے تھے تو میں نے, عرفان کھوسٹ صاحب بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ شعیب صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں, ریہرسل کروا رہے ہیں, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ آ جایا کرو. تو میں ادھر بیٹھ کے ان کی ریہرسل دیکھتا رہا. پھر نعیم طاہر صاحب, امتیاز علی تاج کے داماد, یاسمین طاہر صاحبہ کے ہسبینڈ, علی طاہر کے ابو, اور بڑے آدمی, وہ بھی تھیٹر کا بہت بڑا نام. وہ انہوں نے ایک کیا ڈرامہ 2 نمبر ہال جو ہے الحمراء کا, اس کی اوپننگ پہ. اچھا. اس میں بھی گھس گیا, انٹری ایک کی, نعرے وارے لگا رہے ہیں یہ وہ. پھر انہوں نے ایک انارکلی ڈرامہ کیا امتیاز علی تاج صاحب کا, جو ایک بڑا کلاسک پلے ہے, اس میں نے رول کیا. وہ اس میں سبیہ خانم صاحبہ مرحومہ ملکہ بنی ہوئی ہیں, نعیم صاحب خود. فلموں میں کیسے گئے آپ؟ فلموں میں کیسے؟ فلموں میں میری بیڈ لک کے جو میرا جو دور تھا نا جی, وہ والا, اس میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ بیچاری نیچے کی طرف جا رہی تھی, اور اساتذہ جو تھے بڑے بڑے لوگ, وہ کچھ چھوڑ گئے, بوڑھے ہو گئے, کچھ فوت ہو گئے. تو میں نے اس دور میں کوئی جو 5-6 فلمیں کی, وہ اچھی سکسیسفل بھی نہیں رہی, اور مجھے وہاں پہ اتنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا. میری اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ مہربانی کی ہوئی ہے کہ میری طبیعت جو ہے نا جی, وہ ہر وقت آج تک سیکھنے والی رہتی ہے. اچھا, آپ کے اندر یہ جو ایک سینس آف ہیومر والا ایلیمنٹ ہے, دیکھیں یہ نیچرل ہوتا ہے, یہ خاندان سے ملتا ہے, ابا یا اماں, گھر میں دونوں میں, یا نانا یا کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے اندر یہ مزاح والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کے اندر کس سے آیا یہ؟ اچھا, میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ میں بالکل سنجیدہ آدمی ہوں. نہیں بھائی, عام لائف میں. ہاں, مجھے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ میں کامیڈین کیوں مشہور ہو گیا. مطلب آپ کا تو ٹائمنگ اتنی ایسی, وہ تو نیچرل ٹائمنگ ہے. اچھا, اس کا یہ ہوا کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا جی کہ یہ پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں مزاح بڑا ہے, تو میں اس کو, یہ میری جو آبزرویشن ہے اپنی, میں یہ بتاتا ہوں کہ جہاں پہ محفلی ہو نا جی, لیونگ لائف, محفلیں سجی ہوتی ہیں جسے ہم تھڑا کہتے ہیں, ہم لوگ وہاں لاہور میں تھڑا کہتے ہیں اسے. وہ تھڑے پہ مجمع لگے ہوتے ہیں, رات کو بیٹھ کے گپیں ہانک رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے مل کے, وہاں پہ مزاح پیدا ہوتا ہے. اچھا. ہمارا چونکہ ہماری ثقافت ایسی ہے پاکستان کی کہ ہم لوگ, خواتین بھی اور مرد بھی, ہم لوگ محفلیں سجاتے ہیں. بالکل. ہم لوگ عام لائف میں بھی, محلوں میں بھی, گلیوں میں گپے مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, رات کا یہ ماحول ہے, اس میں مزاق کریٹ ہوتا ہے. بس 10 فروری سے پہلے اپنے ایئر وائی لگونا فارم ویریفائی کرواؤ, اور ہر فارم پہ 1 لاکھ ڈسکاؤنٹ کماؤ. اب ملیں گے اے آر وائی لگونا کے ہر ویریفائڈ فارم پہ 1 لاکھ روپے, اور پاکستان میں پہلی بار 1% پر منتھ پیمنٹ پلان. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.arylaguna.com. اے آر وائی لگونا, یہ ہے کراچی.